اس گھر کے تینوں مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے اور وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں مدرسے جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک بار پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ صبح کی کلاسز ہاسپٹل کی وجہ سے ممکن نہیں تھی، مختصراً بتا کے وہ حجاب صحیح کر کے باہر نکل جاتی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیوتھراپسٹ کے ساتھ اس پر محنت کرنا، غذا کا خیال، وہ انتھک لگی رہتی بلا کسی اجر کی تمنا یا احسان جتائے۔ وہ شام بھی مدرسے گئی ہوئی تھی۔ فرشتے جب سیاہ بادل آسمان پہ چھانے لگے، ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا، تیمور نہ جانے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما ہو گیا۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھا، اسے لگا وہ اکیلی اور تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ویل چیئر چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کا نمبر لکھے تھے، وہ غالباً تیمور کے لیے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا۔ اس کی نگاہ دوبارہ چٹ پہ پڑی، کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ تیسری گھنٹی پر ہمایوں نے ہیلو کہا۔ ہیلو ہمایوں، میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف سرد مہر سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری سے وہ بولا۔ وہ باہر اسٹورم آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں گے کیا؟ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے پتہ نہیں، پلیز آپ آ جائیے، باہر طوفان کا شور بڑھ رہا ہے۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے کو یا کسی ملازم کو بلاؤ۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، پلیز آپ آ جائیں۔ کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ مجھے میری زندگی جینے دو، خدا کے لیے اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سے بیٹھی رہی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے، وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی رہی۔ لب آدھے کھلے تھے، پھٹی پھٹی آنکھیں، اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگائے، جیسے وہ کوئی مجسمہ تھی جو ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ ویل چیئر پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکی اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بن گئی، وہ پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ہمایوں نے وہ سب کہا تھا اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا ہو۔ ہاں تو وہ مرد تھا، وجیح شاندار سا مرد، کب تک ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا۔ اس کو اب محمل کی ضرورت نہیں تھی، شاید وہ اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا۔ دفعتاً آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ تیمور سامنے صوفے کی طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چپتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سی نفرت۔ تیمور، اس کی زخمی مامتا بلبلائی، ادھر آؤ گے میرے پاس بیٹا؟ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید اسے گلے سے لگ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑک کر بولا اور دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ یو لیفٹ می وین آئی نیڈ یو، وہ زور سے چیخا۔ آئی ہیٹ یو فار ایوری تھنگ۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے تیمور کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پر مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی۔ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ سیاہ کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اسے اٹھایا، دونوں ہاتھ ریپل کرے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ سیاہ کور پہ مدھم سا میٹھا میٹھا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے یہ کیوں اور کب لکھا تھا، وہ کوشش کے باوجود نہ یاد کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں اس نے ایک بار مارک لگایا تھا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات بے یقین کرتی ہے، پس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور دم بخود ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کہ یہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ،
آپ کو ہمیشہ سے پتہ چل جاتا ہے، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی۔ اب کے بار یہ دکھ کے نہیں تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں گے تو میں جس حال میں بھی رکھیں گے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اس نے چہرہ اٹھایا، ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنا شروع ہو گئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان دونوں سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کے صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کی تازہ مہک ٹھنڈی ہوا سے بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آئی، ساتھ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی۔ اس سے آگے اس کے سیکٹر کا مرکز تھا، وہاں بوتیکس، شاپس، ریسٹورنٹ کی چہل پہل تھی، اور ایسی جگہوں پہ جاتے اس کا دل گھبراتا تھا۔ سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا، بس یہی پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے، میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، بہت دھکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی؟ ہاں جی، چھٹی لے لی تھی انہوں نے، کئی ماہ تو وہ ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا انہوں نے۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو، بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کے جاتا تھا وہاں، اور ہاسپٹل میں آپ کے سرانے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا تھا۔ تو پھر اب کیا ہو گیا بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ بچے دور گھاس پر کھیل رہے تھے، ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا، ہر بچے میں سے اپنا تیمور نظر آتا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، پر وہ 1-2 سالوں میں بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی اسے توجہ نہیں دیتے، پہلے تو چھوٹا تھا پر اب سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اس لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور وہ تمہارے صاحب، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر اس کے حادثے کے 6 برس ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی، وہ 1.25 سال وہاں رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ان کو واپس آئے، مگر اب تو آپ کا یا تیمور بابا کا حال تک بھی نہیں پوچھتے۔ تو کراچی میں ایسا کیا ہوا جو وہ بدل گئے؟ معلوم نہیں بی بی، مگر ان کے کراچی جانے کے 2 ہفتے پہلے کی بات مجھے یاد ہے۔ ادھر آپ کے گھر سے آپ کا کوئی رشتہ دار آیا تھا، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اصل میں آپ کے رشتہ دار کوئی آئے نہیں نا یہاں، تو وہ جو ایک دفعہ آئے تو مجھے یاد ہی رہ گیا، شاید آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ نام ہم تو پتہ نہیں، لیکن صاحب نے بہت لڑائی کی تھی، بہت دیر تک اونچا لڑتے رہے۔ ہاں تو ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا تھا ان کا؟ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا، اور دونوں آپ کا نام بار بار لے رہے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی بلوا لیا، وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ آپ کے تایا کے بیٹے چلے گئے اور صاحب بہت دیر تک فرشتے بی بی پہ چلاتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا فرشتے بی بی رو رہی ہیں اور سامان پیک کر رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں، میں نے کہا کدھر، تو بولی پتہ نہیں، اور روتی رہیں۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں، اور پھر صاحب چلے گئے، فرشتے بی بی رک گئی۔ پھر اگلے دن رشید نے کہا کہ صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں، تو اب فرشتے بی بی یہیں رہ سکتی ہیں۔ وہ دم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی، اس کے پیچھے کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہیں تھی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسا کیا کہا کہ وہ بہت روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی ہے، یوں کبھی نہیں روتی، اس نے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے کبھی نہیں بتائے گی، اور ہمایوں سے تو کچھ امید ہی نہیں تھی، اور تیمور تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا، اس کے دل سے آواز آئی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو اس سے باتیں کرنے لگی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا، قرآن لیے بغیر وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ آہستہ سے کھولا، کل جہاں سے تلاوت چھوڑی ان آیت پر نشان لگایا، اور بہت غور سے اور دھیان سے پڑھنے لگی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ لمحے بھر کا اس کا دماغ چکرا گیا، مگر فوراً خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فعال نکالنے کی کتاب تو ہے نہیں، اس لیے مجھے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میں بھی خواہ مخواہ پیسہ جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیت دوسری چیزوں کے متعلق تھی، اس کی سوچوں پر بالکل خاموش۔ اس کے الجھے دماغ کو آہستہ آہستہ سکون آنے لگا، جو ہوا ہے کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں وسوسے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی۔ دفتن گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔
وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز، پھر بھاری چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کے اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا، پھر چند قدم آگے آیا۔ اسے بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم تھمے، چہرے پر ناگواری ابھری۔ تم کیوں بیٹھی ہو ادھر؟ السلام علیکم، میں ویٹ کر رہی تھی آپ کا، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی سے آؤں، خدا کے لیے میرا انتظار مت کیا کرو، مت بیٹھا کرو یہاں۔ اس نے بہت تحمل سے بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیر مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے یہاں بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل۔ وہ جھڑک کر تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر سے آنسو پیے، یہاں تک کہ وہ دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب گود میں ہاتھ دھرے اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ چلو کبھی تو احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی منچاہی بیوی تھی۔ جب وہ یہ محسوس کرے گا تو شاید لوٹ آئے۔ اسے یقین تھا، یہ یقین ہی اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا دیا۔ وہ تارکول کی سڑک پر آج پھر بلقیس کے ساتھ ویل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ اچھا اثر ڈالتا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی ویل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اس کی بات نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ نہیں بیوی، میں تو کبھی ادھر نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے رستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، فیصلہ یہاں سے مرکز تک ہے، اتنا ہی ہے، میں بھی پیدل آ جایا کرتی تھی۔ بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کی بات سن کر روتی ہوئی پیدل ہی مدرسے کے سامنے سڑک پہ آئی تھی۔ اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہیں، اور پھر چلیں ٹھیک ہے، آپ رستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پر وہ یادوں کے ہجوم سے باہر نکلی اور رستہ بتانے لگی۔ آج وہ 20 منٹ پوری صدی لگ رہے تھے، وہ اس رستے پہ جاتے کہیں دور کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا اس نے کسی یاد بھی کیا کسی نے اس کو؟ کبھی وہ ہاسپٹل بھی آئے ہوں گے۔ نہ جانے فواد نے ہمایوں سے کیا کہا؟ یہ جی آپ کا گھر ہے، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی۔ اس نے چونک کر اس اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھا۔ اس کی پینٹ، کھڑکیوں کا شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، کسی نے باہر سر نکال کے دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ ہولی اور لہجے سے ملازم لگ رہا تھا۔ بلقیس نے محمل کو دیکھا تو وہ ہمت جمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ الجھن آئی۔ اور کون آغا کریم؟ وہ جو اس گھر کے مالک ہے، جن کا یہ گھر ہے، یہ ہاؤس نمبر 2030 ہے نا؟ ہاں جی، یہ وہی ہے، لیکن یہ چودھری صاحب نذیر کی کوٹھی ہے، یہاں تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بیوی کہیں ہم غلط گھر تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، 7 سال پہلے یہیں رہتے تھے۔ 7 سال کا عرصہ تو بہت لمبا ہوتا ہے۔ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ انہیں چھوڑ کر اندر گیا۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان کے ساتھ واپسی ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 21-20 سال کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کہاں گئے؟ میم ہم 2 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک شیخ عامر سے ہم نے گھر خریدا تھا، ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے بیچا ہو، پر ان کے بارے میں ہم لا علم ہیں۔ آغا جان نے گھر بیچ دیا؟ کیوں؟ پتہ نہیں میم، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا میں اور کچھ کر سکتا ہوں؟ اس نے سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلایا۔ لڑکا معذرت کر کے چلا گیا۔ بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں۔ اسے اچانک یاد آیا، بے شک۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا، ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر نفاست سے تراشیدہ داڑھی، بھرپور مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیے۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پر رکھے چیئرز کو جوڑنے لگے تاکہ ویل چیئر کی جگہ بچ جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا۔ میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو جی میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے اس ہاسپٹل آتا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت۔ اچھا، مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی، آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی تھی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے وہ پمفلٹ 2 سال نہیں کھولے، پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ مجھے ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر اس میں صرف قرآن کی آیاتیں تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا چلا گیا اور سب کچھ بدل گیا، اور سب ٹھیک بھی ہو گیا۔
مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ آپ کچھ عرصے پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتہ چلا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ آغا جان وغیرہ کہاں گئے؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ دیکھیے جن دونوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا پتہ چلا ہے کہ تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارہ کیا تھا، گھر بیچ کے رقم تقسیم کی اور الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ اور یہ کب بیچا گھر انہوں نے؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کی تقریباً شاید 1-1.5 سال کے بعد۔ اوہ، آپ کو کچھ اندازہ ہے وہ کہاں گئے؟ میں ان سے ملوں تو کہاں؟ نہیں بیٹا، قطعی نہیں، ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ سانس روکے ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ اوہ آئی ایم سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ غالباً 5 سال پہلے، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 مہینے کے بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اور یتیم بچے چھوڑ جاتے۔ یتیم بچے؟ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے؟ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ پھر وہ کب بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف ایک ہی بات دماغ میں تھی کہ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے لاؤنج کا منظر یاد آیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتے سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نہ جانے کہاں گئے، اور آغا جان سب کہاں چلے گئے، کہاں ڈھونڈے ان کو؟ اور لیکن وہ ان کو ڈھونڈنا بھی کیوں چاہتی ہے؟ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان کو اپنے کیے کی سزا ملی یا نہیں، یا قانون فطرت ہے، شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی۔ بہرحال وہ انہی سوچوں میں گھری واپس آ گئی۔ سارے میں فجر اتری ہوئی تھی جب وہ ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی لان میں لائی۔ شبنم کے قطرے گھاس پر بکھرے تھے اور دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں مگر ایک ہی بات۔ انسانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر خود ہی چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مدرسے کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مدرسے کے صحن میں ناظرہ کی کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ہلکی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے اور کہو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد یہ دعا سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58۔ جب انہوں نے حتتا کے بجائے ہنتتا کہا تھا، محمل کو یہ قصہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور وہ اب بھی الجھ گئی ہے۔ صفحہ نکالا، اس نے خاص نوٹ نہیں بنائے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں اس نے ایک جگہ اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے اور ان کو ڈھونڈنے میں اسٹڈی میں ہی آئی تھی کہ دروازہ کھلا تھا۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی بک نکال رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا، واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی، بہرحال وہ کچھ کہے بغیر مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہن پہ جمی ہوئی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی ہو۔ بظاہر فرشتے کیا کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانی چاہیے، یہ اس نے سوچا۔ بغیر کسی دقت کے وہ رجسٹر اسے سامنے مل گیا۔ اس نے ہلکی سی پھونک ماری، گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹتے ہوئے بولا۔ لمحے بھر محمل کو لگا کہ وہ دھول شاید ہر طرف چھا رہی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بے نیاسا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے مکمل علیحدگی، میں یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتا، مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی، وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں مجبور نہیں کروں گا، وہ میرے ساتھ رہے تو بھی ٹھیک ہے، تم اسے مجبور نہیں کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرو وہ مجھے بتا دینا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ کرتا ہے کرنے دو، میں مر تو نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ اس نے سر جھٹکا۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمین ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ بے اختیار اس کے دل کو قرار آیا۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ نوٹس میں اس واقعے کے متعلق اتنا لکھا تھا کہ ہیکل میں داخلے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پہ جھکتے ہوئے عاجزی سے حتی تک یعنی بخشش کرتے ہوئے داخل ہو، تو تمسخر اڑانے والے زبانیں مروڑ کے
ہنتتا کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے تھے۔ آگے لکھا ہے ہنتتا کا مطلب ہوتا ہے گن۔ اس سے آگے صفحے پہ کچھ نہیں لکھا تھا۔ اب اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظوں کو نئے سرے سے غور کیا۔ یہ واقعہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جتنی جینیس اور عقلمند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گن کس چیز کو کہا؟ جب ان کو سیدھے طریقے سے بتایا گیا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گن کیوں کہا؟ ایک طرف وہ اتنے ذہین کے ہتتا سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لائے، پھر دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ بالآخر انہوں نے صحیح لفظ کیوں نہ بولا؟ ہنتتا کیوں کہا؟ وہ سمجھ ہی نہ پائی اور پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا، رخسار پر پھیلتا چلا گیا۔ تو جس حال میں رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالا۔